جب ہم حق پر ہوں اور اس کے باوجود لوگ ہمیں جھٹلائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پروردگار عالم سے دعا مانگنے کے لیے کون سے کلمے کا استعمال بہتر ہے؟ اور پروردگار عالم عذاب کیوں دیتا ہے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 36 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، جن 2 آیے کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ان میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں۔ آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، مغرور لوگ اپنے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ سوچتے ہی نہیں۔ نمبر 2، دنیا پرست معاشرے کے سب سے چھوٹی فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کفار خدا کو تو قبول کرتے ہیں لیکن قیامت اور نبوت کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 4، کفر کے لوگ اپنے شعار اور نعروں کے ذریعے اولیاء خدا اور خدا کے وعدوں کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 5، کبھی کبھی معاشرہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ دین کے حقیقی حامی و مددگار کو جھوٹا اور مغرور کافر کو خدا کا حامی سمجھا جانے لگتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق کے چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ ناظرین، ابھی آپ نے سورہ مومنون کی 39 سے لے کر 42 آیت تک کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنا۔ اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، انبیاء کی پناہ خدا ہے۔ نمبر 2، دعا کے لیے سب سے بہترین کلمہ رب ہے۔ کلمہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کلمہ رب قرآن مجید میں آیا ہے۔ عام طور سے سبھی دعاؤں میں کلمہ رب کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، کفار اور مجرم بہت جلد ہی پشیمان ہوں گے۔ فطرت ایک دن ضرور پیدا ہوگی۔ نمبر 4، پچھلی قوموں کی تاریخ اور تباہی کا بیان۔
پیغمبر اسلام کے لیے امن کا باعث ہے اور کفار مکہ کے لیے خطرہ۔ نمبر 5، انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، خدا کا قہر و عذاب اس کی عدالت کی بنا پر ہے۔ نمبر 7، انبیاء کے مخالفین کو روحی اذیت بھی ہوتی ہے، نادمین، اور جسمی اذیت بھی، غثاءً، اور یہ لوگ قیامت میں بھی گرفتار ہوں گے۔ نمبر 8، خدا کا غضب تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ نمبر 9، ظالم و جابر پر لعنت کرنا جائز ہے۔ نمبر 10، خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ایک امت کو ختم کرنے کے بعد دوسری امت کو پیدا کرتا ہے۔ ثم انشانا، تاریخی پیش رفت خدا کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ مومنون کی 43ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اس میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، ہر معاشرے اور قوم کی ایک خاص ڈیڈ لائن ہوتی ہے۔ نمبر 2، خدا کے عذاب میں دیری تم کو مغرور اور غافل نہ کر دے۔ نمبر 3، خدا کا منصوبہ اور برنامہ لوگوں کی خواہشات سے لغو نہیں ہوتا۔ خدا کا قانون تاریخی پیش رفت ہر حاکم ہوتا ہے۔ نمبر 4، تاریخ کے کچھ ثابت اصول و سنت ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حق پر ہو اور پھر بھی لوگ اسے جھٹلائیں تو اسے چاہیے کہ پروردگار عالم سے مدد طلب کرے اور اسی کو اپنا مددگار سمجھے، کیونکہ پروردگار عالم ہی ہے جو باطل کو نیست و نابود کرے گا۔ اور دعا مانگنے کے لیے بہترین کلمہ رب ہے، اور قرآن میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ رب ہے، اور دعا میں بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ رب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔